بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی عوام یا حکمران مکہ اور مدینہ کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ روحانی طور پہ ہماری گہری وابستگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہر دور میں بہت زیادہ برادرانہ اور خوشگوار رہے۔ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا، سعودی عربیہ نے پاکستان کی مالی مدد کی، اور بدلے میں پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عربیہ کی سلامتی اور دفاع کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ایک عجیب موڑ پر آ چکے ہیں۔ نہ تو کھل کر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہے، لیکن جس طرح کے اعلانات اور پالیسیز سامنے آ رہی ہیں، ان سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اب کی بار یہ حالات پہلے جیسا ہونا بہت مشکل ہے۔ ماضی میں دونوں ممالک کے حکمرانوں کے درمیان مثالی دوستیاں بھی رہیں، لیکن اب سعودی عربیہ محمد بن سلمان جیسا حکمرانی وہاں پہ کر رہا ہے بندہ، جو کہ ہر فیصلے کو مالی مفادات کی روشنی میں پرکھتا ہے، اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، غصے میں آ کے کسی بھی حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں عمران خان ہے، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بار فیصلہ کر لینا تو پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی تعلقات کی بنیاد ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مالی مدد کی، اور پاکستان سعودیہ کے دفاع کے لیے ہمیشہ حاضر رہا۔ عراق اور ایران کی جنگ کے دوران بھی پاکستان کی 20,000 فوجی جوان اور افسر سعودی عربیہ میں مقیم تھے، تاکہ سعودی عرب کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے۔ آرمی کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ بھی سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے ہمیشہ حاضر رہی، یہاں تک کہ پاکستان کے فوجی افسران سعودی عرب جا کر وہاں کے فوجی نوجوانوں کی تربیت بھی کرتے رہے۔ اور ابھی پاکستان اور سعودی عربیہ کی حکومتوں کے درمیان جو بھی حالات ہیں، لیکن پاکستان کی افواج اب بھی سعودی عربیہ کی سرزمین پہ موجود ہے، تاکہ سعودیز کی سرحدوں کی دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اسلامی افواج کے چیف کی حیثیت سے سعودی عربیہ میں تعینات ہیں۔ دوسری جانب ایران پاکستان کا ہمسایہ اور دوست ملک ہے، جس کی سعودی عرب سے پرانی کشیدگی چلی آ رہی ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی یہ رکھی کہ پاکستان اسلامی ممالک کے درمیان تنازعات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گا، البتہ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ لیکن جب سے عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ ذاتی تعلقات اور دوستیوں کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر، جو کہ ہماری ترجیحات سے باہر ہو چکا تھا، اب وہ ایک بار پھر ہمارے لیے اہم ہو گیا، اور عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیز کو ایکسپوز کر کے کشمیر کو ایک بار پھر عالمی سطح پہ اجاگر کیا ہے۔ عالمی تھنک ٹینک، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ، عالمی میڈیا، سب کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ایک سال کے دوران دوبارہ مشاورتی اجلاس کر کے کشمیر کی صورتحال پر غور کیا، کہ جو اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی اہم کامیابی ہے۔ پہل تو عمران خان نے کوشش کی کشمیر پہ ان کی جو پالیسی ہے، سعودی عربیہ بھی اس پر قائل ہو کے ساتھ آ جائے، اور اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھائی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ٹرکی اور ملیشیا نے پاکستان سے مشاورت کے بعد ملیشیا میں اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس بلائی، تاکہ امت مسلمہ کے مشترکہ مفادات کا تحفظ اور دفاع کیا جائے۔ لیکن عمران خان برملا وعدہ کرنے کے باوجود اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے برادر ملک سعودی عربیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ OIC کا اجلاس بلا کے کشمیر کے مسئلے پہ غور و خوض کیا جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہوا، جس کی ایک ممکنہ وجہ تو یہ سامنے آئی کہ سعودی عربیہ کے بھارت سے تجارتی تعلقات ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ OIC کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آئے۔ اب جیسے جیسے پاکستان نے سعودی عرب پر یہ دباؤ ڈالا، ساتھ ہی دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو جو آسان شرائط پہ تیل کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، وہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پہ تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود پاکستان میں تیل کی قیمت بڑھ گئی، اور حکومت کو بھی عوام کی جانب سے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت سعودی عربیہ نے اپنا $1 ارب بھی پاکستان سے مانگ لیا، جو اس نے پاکستان کو IMF سے مذاکرات سے پہلے دیا تھا۔ پاکستان نے $1 ارب واپس کر دیے۔ اس بارے میں سب کو یہ بتایا گیا کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ دنیا بھر کے ممالک معاشی طور پر متاثر ہیں، لہٰذا سعودی عرب بھی آج کل معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے سعودی عرب میں نئے اقدامات اٹھائے ہیں، لہٰذا پاکستان نے مناسب سمجھ کے اس مشکل مرحلے پر پاکستان اپنے دوست اور برادر ملک سے تعاون کرے، اور اس جذبے کے ساتھ $1 ارب واپس کر دیے۔ لیکن پھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان آ گیا۔ انہیں قومی مفادات کے تحت سعودی عرب سے التجا کی کہ وہ OIC کا اجلاس منعقد کرائے، ورنہ پاکستان خود ان اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کر لے گا جو کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اس بیان کے بعد کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی، اور اب کئی ملاقاتیں اور دورے ہو جانے کے بعد بھی حالات نارمل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومتی سطح پہ تو اس کشیدگی کو افواہ کہہ کے رد کیا جا رہا ہے، لیکن پالیسیز میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ شاید اب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہلے کی طرح پرخلوص نہ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں اس وقت 26 لاکھ پاکستانی شہری ملازمت اور تجارت کر رہے ہیں، اور زرعِ مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، جو ہمارے قومی بجٹ کا اہم حصہ ہے۔ لیکن اب سعودی عرب کی نجی
शोबों में अहम ओहदों पर 75% सऊदियों को तैनात करने का फैसला कर लिया गया। इस पर सऊदी पार्लियामेंट की जानिब से एक नया कानून भी आ रहा है, जिसके मुताबिक प्राइवेट इदारों में 75% अहम असामियाँ सऊदियों के लिए मखसूस कर दी जाएंगी। ज़ाहिरी तौर पे उसकी वजह तो ये बताई जा रही है कि सऊदी अरब इस वक्त लाखों अफराद वहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhD डिग्रियाँ लेके बेकार बैठे हैं। तो इसके अलावा गैर मुल्की आला तालीमी इदारे भी हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स तालीम मुकम्मल करके सऊदी अरेबिया वापस आ रहे हैं। तो इन बेरोज़गारों में अच्छे ओहदों की मुलाजमतें ना होने पर मायूसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि अब प्राइवेट शोबों में अहम ओहदों पर 75% सऊदीस को तैनात किया जाएगा। अब ये हम सब जानते हैं कि कोई पाकिस्तानी जितने सालों से भी सऊदी अरेबिया में रह रहा हो या कारोबार कर रहा हो, सऊदी अरब गैर मुल्कियों को अपनी शरीयत नहीं देता, ये सिर्फ अकामा देता है। उसकी बुनियाद पे वो सालों से वहाँ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और अब जब इस फैसले पे अमल दरामद के बाद प्राइवेट इदारों में बड़े ओहदों पे फाइज हज़ारों गैर मुल्की नौकरियों से फारिग होंगे, तो इन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल हो जाएगी, जिनको नौकरी से फारिग करके जल्द ही निकाल दिया जाएगा मुल्क से। अब दूसरी जानिब सऊदी अरब के पाकिस्तान पर गुस्सा का अंदाज़ा इससे भी लगा लें कि सऊदी अरब ने जिन ममालिक के साथ अपने फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, इन 25 ममालिक में कुवैत, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीसिया, चाइना, UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ग्रीस, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, इथियोपिया, कीनिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल है। पाकिस्तान नहीं। और इसकी एक वजह कोरोना बताई जा रही है, जबकि अगर मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में वबा से कम लोग मुतासर हुए और सऊदी अरब में मुतासरीन की तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 2,98,000 मुतासरीन है, जबकि सऊदी अरेबिया में 3,18,000 केसेस रिपोर्ट हुए। और जिन ममालिक को इजाज़त दी गई, इनमें आप देख लें, तमाम ममालिक में वबा के हालात पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। पाकिस्तान का रिकवरी रेट उन सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा, लेकिन पाकिस्तान को इस फहरिस्त में नहीं शामिल किया गया। यूँ पूरी दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है कि वबा पर पाकिस्तान ने जिस तरह काबू पाया, ऐसा किसी मुल्क में नहीं हुआ। साइंसदान यहाँ आकर रिसर्च करना चाह रहे हैं कि वजह जान सकें और ऐसा कैसा मुमकिन हो, लेकिन पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया जाने की अभी भी इजाज़त नहीं मिल रही। और साथ ही जो मुलाजमतों का कानून लाया जा रहा है, इसके बाद अब वहाँ से पाकिस्तानियों को निकालने का बहाना भी हो गया। अब आप खुद सोच लें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को हमारे हुक्मरान जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें, जितना मर्जी पर्दा डालें, लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात वो नहीं जो पहले हुआ करते थे। सऊदी अरब ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि हमें कश्मीर कॉज या सऊदी अरब दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। बॉल अब हमारे हुक्मरानों के कोर्ट में, और देखना ये है कि किसको चुनते हैं, कश्मीर या सऊदी अरेबिया। आप भी मुझे बताइएगा, कश्मीर या सऊदी अरेबिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।